اب جنید سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے. ہیلو. ہیلو غالب، ہاؤ آر یو؟ میں ٹھیک ہوں جنید, کیسے ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا سر، ابھی وہ کوئی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو قرآن جو ہے وہ محمد کے ٹائم، پروفٹ کے ٹائم پہ نہیں تھا، ایسے ہی کہہ رہے تھے آئی تھنک وہ، جہاں تک ہاں میں جی, سمجھا. کیا ہے مجبور ایسے؟ کرنا. ہاں تو سر، اگر ہم دیکھیں برمنگم میں جو اولڈسٹ قرآن فاؤنڈ ہوا ہے وہ ہوا ہے 645 میں میرے خیال سے، اور کہتے ہیں کہ 560 to 645 کے بیچ میں وہ قرآن فاؤنڈ ہوا ہے. تو ان کی بات تو یہاں سے غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ 99.99% ریڈیو کاربن کے ذریعے انہوں نے وہ ریڈیو ڈیٹنگ کری تھی، انہوں نے ریڈیو کاربن کی. تو اس سے تو یہی پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت اس زمانے میں قرآن تھا، اور اس میں آیت بھی ہیں، اس میں سوراز بھی ہیں، سورہ کاف بھی ہے. تو اس کے بارے میں وہ کیا رپلائی کریں گے اگر وہ بھی ہے اس وقت؟ ہاں, اس کے بارے میں رپلائی کرتا ہوں آپ کو. برمنگم کا جو قرآن ہے وہ آج کے قرآن کا کتنے پرسنٹ ہے؟ اس میں یہ مجھے نہیں پتا کتنا پرسنٹ، مطلب وہ ایگزیکٹ 3% یا 100%. 2% ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ مکمل قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے, کاربن ڈیٹنگ اس چیز کی نہیں ہوتی کہ اس پہ لکھائی کب ہوئی ہے. کاربن ڈیٹنگ اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ پارچمنٹ کی طرح پرانا تھا. ٹھیک ہے. پارچمنٹ کا مطلب سمجھتے ہیں, جو چمڑے کے ٹکڑے ہیں جن پہ قرآن لکھا جاتا تھا ان وقتوں میں, وہ پارچمنٹ کتنا پرانا تھا. اور وہ پارچمنٹ جو ہے نا, اس وقت سے لے کے آج تک سروائیو کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ وقت ہوگا جس وقت وہ لکھا گیا ہوگا, تب وہ پارچمنٹ 150 سال بھی پرانا ہو تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ قرآن واقعی حضرت محمد کے زمانے کا ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حاجی بھائی بات کر رہے تھے نا, وہ کیا ہے, قرآن کے بارے میں جو لیٹسٹ تحقیق سامنے آ رہی ہے, جو ابن وراق اور جو ہے وہ جان وانسبرو اور بہت بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں قرآن کے اوپر جنہوں نے کام کیا بہت زیادہ, ان کا یہ ماننا ہے, اور وہ اس بارے میں کافی زیادہ ایویڈنس دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ اصل میں عربوں کے اندر موجود کچھ شاعری تھی. یہ شاعری کرسچنز کی بھی ہو سکتی ہے, اس کے پورشنز, یہ نبتیوں کی بھی ہو سکتی ہے, یہ جوز کی بھی ہو سکتی ہے, جس کو اٹھا کے قرآن میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے, اور ایک کتاب اکٹھی کر کے یہ بنا دیا گیا یہ قرآن ہے. اور قرآن کے کچھ جو بیسک, جس کو کہتے ہیں نا, جن کو کریڈز کہتے ہیں کرسچینٹی میں. ٹھیک ہے, کریڈ وہ ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایمان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, جیسے سورہ فاتحہ ہے, سورہ کوثر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح چھوٹی چھوٹی اور صورتیں ہیں. یہ ہیمس. یہ جو ہے نا, یہ ان دیم سیلوز یہ جا کے تقریباً 680 کے قریب قریب راک انسکرپشنز میں دکھائی دینی شروع ہوتی. ٹھیک ہے, اور قرآن کی کوئی بھی پہلی آیت جو کبھی بھی راک انسکرپشن میں لکھی گئی ہے وہ 692 میں لکھی گئی ہے. سورہ اقصا, مسجد اقصا جب بنی ہے تب لکھی گئی ہے. مسجد اقصا پہ لکھی ہوئی, مسجد اقصا کے اندر لکھی ہوئی راک کے اوپر جو انسکرپشن ہے, وہ قرآن کا کوئی بھی ٹیکسٹ کسی انسکرپشن میں آنے والی پہلی سٹیٹمنٹ ہے. اور راک وہ بھی انسکرپشنز جو ہے نا, وہ ان پارچمنٹس کے مقابلے میں بہت اچھے طریقے سے ڈیٹ ہو جاتی. ان کی ڈیٹنگ کے طریقے اور ان کی ڈیٹنگ کا میتھڈ اور ان کی ڈیٹنگ کو کنفرم کرنا ایز کمپیئر ٹو پارچمنٹ آن وچ قرآن از ریٹن بہت آسان ہے. اچھا، میں اس بات کا ایک اور جواب دوں گا آپ کو. دیکھیے وہ امپارچمنٹ جو ملے ہیں اس کے اوپر جو خط و کتابت, جو خطابت ہوئی ہے, جو کتابت ہوئی ہے, جس کو لکھا گیا ہے, وہ والا سٹائل جو ہے وہ 8ویں صدی کا ہے, وہ 7ویں صدی کا نہیں ہے. اس بات کو سعودی عربیہ کی جو یونیورسٹی, ریاض یونیورسٹی ہے, اس کی آپ ویب سائٹ پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ جو اپنا جو لکھائی ہے اس پارچمنٹس کے اوپر وہ 8ویں صدی کی ہے, 7ویں صدی کی نہیں ہے. اچھا, دوسرا, جتنی بھی وہ چیزیں اس کے اندر وہ آیات کے اوپر وہ بنی ہیں, وہ پہلے کی اپنا کیا نام ہے سٹوریاں آلریڈی جو نسٹورین تھے ان کی, اور یا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, جن کو آپ نصرانی کہتے ہیں, نیزرین جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ان کے پاس ہیم کی شکل میں موجود تھیں. اور یہ لوگ جو تھے یہ وہاں پہ جا کے یہ اپنا عرب میں کرسچینٹی
اور جوڈائزم پوری طرح پھیل چکی تھی اپنا ایئر 632 میں یا 7ویں سینچری میں. تو یہ پریچر جو تھے یہ اپنے اپنے مطلب کی چیزیں لکھ کے جا کے ان کو اپنے حساب سے پڑھایا کرتے تھے. کسی کے پاس پوری بائبل موجود نہیں تھی، نہ ہی اس کا پوری طرح عربی میں کوئی ترجمہ ہوا تھا اس وقت. ہمارے پاس ایسی کوئی بائبل نہیں ہے جو مکمل طور پہ 7ویں سینچری میں اس میں کیا نام ہے عربی میں اس کو انہوں نے وہ کیا ہو، اپنا ترجمہ اس کا کر چکے ہوں. تو یہ ہیم کی صورت میں یہ لوگ جو ہیں جو پریسٹ تھے اپنے اپنے طریقوں سے باہر نکلتے تھے، لوگوں کو پریچ کرتے تھے. ان کے پاس مختلف کتابیں جو اس سے پہلے آ چکی تھی ان کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ جو جا کے دکھاتے تھے. تو جو برمنگم ہیم کا لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ، جو برمنگم ہیم کا نسخہ جو آپ کو ملا ہے اس میں بھی اپنا اسی طرح کی 2-3 پرانی سٹوریاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کے اوپر امپارچمنٹس کے اوپر جو خط و کتابت اپنا جو خطابت کی گئی ہے یا کتابت کی گئی ہے، مطلب اپنا the way of writing جو اس کے اوپر ہے وہ 8ویں اور 9ویں صدی کے درمیان کی ہے، نہ کہ وہ 7ویں صدی کی ہے. اس لیے آپ اب دیکھیں کہ وہ برمنگم ہیم کی کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے. اور آپ یہ سعودی عرب کے مطلب کہ وہ الریاض یونیورسٹی ہے یا شاہ فہد یونیورسٹی ہے، آپ ان کی ویب سائٹس پہ آپ ان کے اپنا پروفیسرز کے جو اپنے ماہر ہیں عربی کے، پرانی زبان کے پر پرانی عربی کے، آپ ان کا بھی تجزیہ پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی ان کو 8ویں اور 9ویں صدی کا ڈیٹ کر رہے ہیں. سمجھ آئی بات کی اب آپ کو؟ ایکچولی میں اگر صرف دیکھا جائے ابھی تک تو ہمارے پاس 7ویں صدی کا صرف سنا مینیوسکرپٹ ہے، جس کو ہم قرآن مطلب کہ وہ ہم اس کو قرآن نہیں بول سکتے، بلکہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو قرآن میں شامل کی گئی. کیونکہ اگر قرآن ان سے پہلے ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں یہ قرآن کی چیزیں ہیں. قرآن تو تھا نہیں اس وقت، بلکہ قرآن کا لفظ تک جو ہے وہ 8ویں صدی سے پہلے نہیں ملتا. قرآن کی یہ پہلے اپنا وہ کرنا اس آرمی جو ہے اس کے اندر کرنا یا کرانا اس طرح کا ایک لفظ ہے جو میری آرمی از ناٹ ویری گڈ. I mean, I'm probably rumbling it. لیکن وہ یہ لفظ وہاں سے آیا ہے. یہ اس کا قرآن کا نام اگر آپ کبھی ہسٹری پڑھنے کی آپ کوشش کریں یا دیکھیں تو اس کو فرقان کہا جاتا تھا. جو چند سٹوریاں تھی ان کو فرقان کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جو بندہ پہلی مرتبہ جو ہمارا کیا نام ہے اس کا جو اپنا جو لوگ جن کے پاس یہ لوگ پہنچے تھے، یہ جو سراسن تھے اور حجرین تھے، مہجرین تھے، یہ جب ان لوگوں کے پاس پہنچے تو ان کے پاس کوئی قرآن نہیں تھا. ٹھیک ہے، کسی قسم کی اس طرح کی کوئی بک نہیں تھی ان کے پاس. وہ بعد میں 752 یا something like that if I'm not mistaken, we'll get back to the exact dates، اس میں جا کے سورہ کیمل مطلب کہ ایک کوئی کیمل اونٹ، سورہ اونٹ، وہ آج قرآن میں موجود نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو بتایا گیا. اب وہ کہتے نہیں جی وہ سورت بقرہ تھی، وہ اس کو پتہ نہیں سمجھ نہیں لگی. ٹھیک ہے نا، اس لیے ہاں جی وہ اس کو کیمل کہہ رہا ہے. ہاں جی، تو یہ چیزیں مطلب کہ جب ہم ایڈ اپ کرتے ہیں ان چیزوں کو، کوئی بھی ایسی چیز آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ نہیں جی اس وقت تھی، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس تو ہونا چاہیے نا. اب قرآن ہم یہ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ 7ویں صدی میں تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ریٹن کوئی ایویڈنس نہیں کسی چیز کا. ہمارے پاس جو 1-2 سٹوریاں ہیں یا قرآن کیا نام ہے اس کا اپنا پوئٹری ہے، وہ پرانے لوگوں کی ہے، وہ آلریڈی ایگزسٹنس میں تھی. ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن کو اپنا زیر زبر اور الف پیش آپ اس کے اوپر سے ہٹا دیں اور سکیلٹن نکال رہے ہیں تو وہ کلیئر آرمی کی کیا کہتے ہیں اس کو اپنا ہیمز نکلتی ہیں. بالکل ان کا میننگ بھی وہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، جو نسٹورین چرچ کی مطلب کہ ہیم سی، ایون دو کہ مطلب کہ they were against Nestorians, but this is how it gotten up to. یہ ایک مکمل تفصیلاً مطلب کہ اس کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں بڑی جلدی، جس سیریز کا نام ہوگا محمد کی تلاش. ٹھیک ہے نا، اس میں ہم ہر چیز اپنا 7th سینچری کی ایک ایک چیز جو ہمیں اب آرکیالوجیکل اپنا لیول کے اوپر پتہ ہے، ہم اس کو اپنا انفولڈ کریں گے، اس کو ڈیبنک کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ what is going on here, and then we will actually understand how this Islam come to existence. اچھا سر آپ بھی اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
ہاں جی غالب، ایسا ہے کہ میں تھوڑا سنا مینuscript کے بارے میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی، اور وہ میں دوبارہ سے بات کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح حاجی بھائی نے یہ فرمایا کہ وہ جو سنا مینuscript ہے اس کے اندر نہ کوئی اعراب ہے اور نہ نقطے ہیں، اور عام طور پر جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم یہ عرض کی تھی کہ یہ ایک اسٹوری ود ان مسلم سرکلز ایک سرکولیٹ کی گئی ہے کہ جیسے صرف جو ڈفرینسز ہیں قرآنی نسخوں میں وہ صرف پروننسیشن کے، قرات کے، احروف کے ڈفرینسز ہیں، معنی کا اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اگر کہیں عند الرحمن ہے تو پھر اس کی جگہ عباد الرحمن پڑھ لیں گے، کہیں نشرہ ہے تو اس کو بشرا پڑھ لیں گے، تو مطلب اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر وہ جو اسکیلیٹن ایک ہے اور ڈاٹس آپ کے اگر اور وہ مسنگ ہیں اور اعراب مسنگ ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈفرینس صرف پڑھنے میں آ رہا ہے۔ تو میں اس پر یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک فالس نیریٹو ہے جو کہ بلڈ کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک PDF شیئر کی ہے، یہ جی سر، پیپر ہے وہ ان اوریجنل آتھرس کی طرف سے جنہوں نے سنا مینuscript کو اینالائز کیا ہوا ہے اور ریکنسٹرکٹ کیا ہوا ہے سنا مینuscript کے لوور ٹیکسٹ کو۔ تو اس کے پیج 84 کے اوپر اگر آپ ویسے اس کا جو ایبسٹریکٹ بھی یہ پڑھ سر دیں، پیج 84 آ گیا ہے، یہ ذرا پیج ذرا 84 ہے۔ انٹرو میں ذرا ایبسٹریکٹ بھی پڑھیں کہ وہ لوگ بنیادی طور پر یہ جو دو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، بہنام صادقی بہنام سڈگی اور اور یو ہاں یو برگمین برگمن۔ جو ہیں، اور دیکھیے یہ جو سنا مینuscript ہے نا جو آسما لوور، حلالی نے بھی کام کیا ہے اس کے اوپر۔ ہاں جی میں آسما ہلالی کے اوپر بات کروں گا۔ آسما ہلالی نے جو اپنی طرف سے جو کتاب لکھی ہوئی ہے سنا پیلمسسٹ 2017 کی، اس کے اندر جو وہ ڈیفینس پیش کرتی ہے وہ کیوں غلط ہے وہ بھی ہم ایک سیکنڈ میں بات کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد نون ٹیکسٹ ہے، دیکھیں میکنگ جو یہ والا جو سنا ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھیں، میکنگ دس دی اونلی نون مینuscript آف نان عثمانک ٹیکسٹ ٹائپ، اس کی تیسری لائن کے اوپر ہے۔ جتنے بھی ہیں ان کے ڈانڈے جا کر اس عثمانک ٹیکسٹ سے جا کر ملتے ہیں، یہ ایک پیرالل کوڈیکس ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ عثمانک ٹیکسٹ سے، عثمانی مصحف ہے ہی نہیں ہے یہ۔ ہاں کیونکہ اس کے کچھ پارٹس جو ہے ان کی میچنگ جا کے ہوتی ہے ابن مسعود کے نسخے کے ساتھ کچھ پارٹس کی، اور جس طرح حاجی بھائی نے فرمایا کہ یہ آسما ہلالی نے اس پر ایک ڈیفینس پیش کیا ہے، وہ ڈیفینس یہ آسما ہلالی کا کہ بھائی یہ ایک جو لوور ٹیکسٹ تھا سنا کا وہ کوئی رف کاپی ہے کسی اسٹوڈنٹ کی، اس نے کلاس روم میں ڈکٹیشن لیتے ہوئے املا کی کوئی غلطی کر دی ہوئی ہے، تو یہ اس کو ہم زیادہ سیریسلی نہیں لے سکتے سنا مینuscript میں۔ دس از دا ڈیفینس دیٹ ہیز بین پریزنٹڈ بائی آسما ہلالی ان ہر بک 2017 بک سنا پیلمسسٹ۔ پرابلم اس کے اندر یہ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا جو املا کی اور ڈکٹیشن کی غلطیاں کر رہا تھا، وہ غلطیاں اس نے ویسے ہی کرنی تھی جو ابن مسعود کے مصحف کے ساتھ جا کے ملنی تھی، تو اس وجہ سے اس کا جو ڈیفینس ہے وہ بالکل ایمٹی اور شیلو ہے آسما ہلالی کا۔ اب میں آپ کو ایک ایز این ایگزبٹ، لیٹس گو ٹو پیج 82 ہے یا پیج 84 ہے، اس کے اینڈ پہ جائیں ذرا، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، 82 ہے 82 کے اینڈ میں، ہاں جی یہ دیکھیں جو سورہ بقرہ کی 218 ہے نا، یہ ایک ایسی اگزامپل ہے جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اسکیلیٹل ڈفرینسز کی وجہ سے، کوئی نقطوں کی وجہ سے پروننسیشن کا فرق ہے۔ جو ہمارے پاس جو اس وقت عثمانک ورژن ہے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے سورہ بقرہ کی 218، وہ کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا۔ جو سنا کا لوور ٹیکسٹ ہے اس میں ان الذین آمنوا وہاجروا ہے، جاہدوا کا لفظ ہی نہیں ہے، تو پورے لفظ مسنگ ہے۔ یہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف قرات کا یا نقطے نہ ہونے کی وجہ سے یا اعراب نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہے۔ اب کیا بات ہے، یہ ایک بڑا وہ ٹریویل ڈفرنس نہیں ہے، یہاں پر جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، ہاجرو ہجرت اور جہاد، ہاجرو و جاہدو کا عثمانک میں ہے، اور وہ جاہدو کا ورڈ جو ہے وہ سنا لوور ٹیکسٹ سے جو پرانا ٹیکسٹ ہے موسٹ لائکلی وہاں سے مسنگ ہے۔ تو کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ یہ کسی کی یعنی کہ بعد میں آنے والے کی شرارت ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں صرف یہ میں نے اس وجہ سے ہائی لائٹ کر رکھا، اور تو یعنی یہ سارا پیپر ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈفرینسز سارے نیچے آ رہے ہیں، ون بائی ون آپ ڈفرینسز دیکھتے جائیں، وہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ آپ یہ پیپر جا کے
خود جا کے دیکھ سکتے ہیں اس پیپر کو. یہ وہ اوریجنل آتھرز ہیں بینام صادقی اور ایو برگمین جنہوں نے سنا کے لوور مینuscript کی جو ریکنسٹرکٹڈ ورژن جو ہے جو یو وی لائٹ سے ریکنسٹرکٹ ہوا ہے اس پر بیسک ریسرچ کی ہوئی ہے. تو اس پیپر کو آپ ضرور جا کے پڑھیے. یہ ایک ایسا میں نے اس وجہ سے ڈفرنس ہائی لائٹ کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ تو کلیئر بات ہو گئی یہ ڈفرنس دے کے کہ یہ ڈفرنس صرف نقطوں یا اعراب کی ڈفرنس کی وجہ سے صرف پروننسیشن کا یا قرات کا ویریشن نہیں ہے. تو آپ پھر وہاں نہیں چھپ سکتے کہ صرف حروف اور قرات کا ویریشن ہے. ایک کلیدی میننگ فل ورڈ has been Missing. added or is missing from Sana manuscript or has been added to the Usmanic version. اور جنید دوسری بات ہے کہ اگر آپ برمنگم مینوسکرپٹ کا ویکیپیڈیا پیج دیکھیں تو آپ کو اسی کے اوپر 2-4 چیزیں نظر آ جائیں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں پہلے. یہ قرآن کا 2% بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیسے یہ دیکھیں اس کے اندر کنٹینٹس کے اندر کیا لکھا ہے, پارٹس آف سوراز 18 to 20. یہ ٹوٹل کوئی 70 سے 80 آیتیں ہیں صرف اور صرف, کچھ بھی نہیں ہے یہ. کچھ بھی ٹھیک ہے, نہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی بیس کے اوپر آپ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ قرآن, اور اس کے اوپر یہ کہیں لکھا بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے. سورتوں کے نام بھی نہیں لکھے گئے. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے یہ دیکھ کے کہ یہ ٹیکسٹ ہے تو ہے کیا. یہ بات آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اصل میں اگر اسے ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب وہ نکلتا نہیں ہے جو مسلمان نکالنا چاہتے. نہیں, میں نے سنا ہے کہ سورہ کہف کی کچھ آیتیں ہیں, اگر میرے خیال سے یہ تو 18 سے 20 ہی ہے نا سورہ کہف. 18 نمبر ہے میرے خیال ہے, 18 نمبر ہی ہے نا سورہ کہف. ہاں, تو 18 سے 20 کے پارٹس ہیں, پوری نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹنگ کے بعد, ڈیٹنگ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, ڈیٹنگ پارچمنٹ کی ہوتی ہے, انک کی یا ریٹن رائٹنگ کب ہوئی ہے, یہ ڈیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. اور اصل میں قرآن اگر پہلی بار کہیں کہا جائے نا کہ قرآن کی آیتیں کہیں لکھی گئی ہیں تو وہ ڈوم آف دا راک ہے جو کہ 692 میں بنتا ہے, 692 عیسوی میں, اور حضرت اس میں محمد بھی کی وفات کے. جی حاجی بھائی. جی, اور اس میں بھی اور آج کے قرآن میں فرق ہے. ہاں, جو اور اس میں آیات اور آج کے قرآن میں بھی فرق ہے. حاجی بھائی بتا دیں کیا فرق ہے. اب مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اگر آپ ہاں, اس میں فرق یہ ہے کہ اوپر آیتیں لکھی ہیں, نیچے آیتیں لکھی ہیں, درمیان میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو آج قرآن میں موجود ہی نہیں ہیں. اوپر آیتیں لکھی ہیں, نیچے آیتیں لکھی ہیں, درمیان میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو آج موجود ہی نہیں ہیں بلکہ قرآن میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسنگ ہے قرآن سے آج وہ آیتیں. بلکہ جو شہدا ہے, مطلب کہ جو شہادت ہے وہ بھی غلط ہے. ہاں, وہ بھی آج کے حساب سے نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو سنا مینuscript ہے نا, یہ ان کی وہ لیبارٹری ہے جہاں سے قرآن کو تھوڑا بہت لکھنا شروع کیا گیا. ٹھیک ہے نا, جس طرح ہم کرتے ہیں نا, مطلب کہ کوئی بھی آپ نے غزل لکھنی ہو یا آپ کوئی بک لکھ رہے ہیں تو آپ پہلے اپنا ویسے لکھتے ہیں, ایک رف بناتے ہیں, اس کا وہ بناتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اس کی اپنا وہ کرتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو تدریس کرتے ہیں, یا ایکچولی میری اردو کئی مرتبہ اڑ جاتی ہے. ہاں جی, دین آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو مائی انگلش. لیکن آپ اس کو تزئین و آرائش جو کرنی ہوتی ہے وہ آپ بعد میں کرتے ہیں. تو یہ جو نیچے والا اسکرپٹ ہے میرے خیال میں یہ وہ لیبارٹری ہے جہاں پہ یہ لکھنا شروع کیا گیا, اور اس کے بعد اس سمجھ آ گئی. اور بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اچھے سے سمجھا. ایک اور بات مجھے کرنی ہے کہ جو سنا مینuscript کے کئی امپارچمنٹ جو ہے وہ رسول اللہ سے 200-250 سال پرانے ہیں. ان کی جو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے کچھ امپارچمنٹ کی سنا مینuscript کی, وہ امپارچمنٹ جو ہے وہ رسول اللہ سے بھی 200-250 سال پرانے ہیں. ہاں, یہ ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ جو بھائی جائیں, کچھ بیسک ان پرنسپل اصولی کوسچنز بھی ہمیں سامنے رکھ دینے چاہیے جو میں اکثر لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں. ایکچولی سیورل کوسچنز رائز اس کانٹیکسٹ میں. ایک تو یہ کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ جو اسٹینڈرڈ نیریٹو کے تحت کہ حضرت عثمان نے اسپیئر ہیڈ کیا ایفرٹس کو کہ قرآنک ٹیکسٹ کو یونیفارم بنایا جائے, کیسے ڈسٹروائے کر کے, اریز کر کے, پریویس ٹیکسٹ کو اوور رائٹ کر کے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اسی اسٹینڈرڈ نیریٹو میں یہ بات تو امپلائی ہو گئی کہ ویریشنز تو ایگزسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, اس آپ کے اسٹینڈرڈ نیریٹو کے مطابق کہ ویریشنز ایگزسٹ کرتی تھیں, اور وہ اس حد تک تھی کہ ان کو ڈسٹروائے کرنا بنا, اس کی ضرورت محسوس ہوئی.
अगर हम ये मान लें कि कुरानिक टेक्स्ट जो है, आर्गुमेंट से कि कुरानिक टेक्स्ट यूनिफॉर्म है, ये मिरेकल कैसे है, ये मोजज़ा कैसे, जो वो कहते हैं कि जी कुरान जो है वो हर जगह पर एक जैसा है, ये मोजज़ा कैसे है? अगर हम ये ट्रेडिशनल नैरेटिव मान भी लें, क्योंकि जो यूनिफॉर्मिटी है वो तो आपके अपने नैरेटिव के मुताबिक ह्यूमन एफर्ट के थ्रू क्या कहते हैं अचीव की गई बाय डिस्ट्रॉइंग द वेरिएंट्स। तो क्या ये ह्यूमन असिस्टेड मिरेकल है? हम हमेशा कहते हैं कि मिरेकल एक ऐसी चीज है कि जिसकी कुछ बाय डेफिनेशन कोई रेसिपी नहीं होनी चाहिए, जो कि रिप्रोड्यूस ना कर सके। अगर आपके कुछ टेक्स्ट डिफर करेंगे और आप उनकी डिफरिंग कॉपीज को डिस्ट्रॉय करेंगे, ये तो किसी भी टेक्स्ट के साथ क्या कहते हैं यूनिफॉर्मिटी ऐसे अचीव की जा सकती है। ये तो ऐसी नैरेटिव हुआ कि जी गॉड बहुत मुश्किल उसको पेश आ रही थी, पहले वो दूसरे टेक्स्ट भेज रहा है, तोरा भेज रहा है, बाइबल भेज रहा है, मगर गॉड की एफर्ट्स आर गेटिंग थ्वाटेड क्योंकि रेसिपिएंट्स जो हैं वो टेक्स्ट को मॉडिफाई किए चली जा रहे हैं। और इतनी फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद जब गॉड ने फाइनली डिसाइड किया कि जी अच्छा जी वो खुद हिफाजत करने का जिम्मा लेगा, उस सूरत में भी वो नहीं ले सका, हिफाजत कर सका, क्योंकि वेरिएंट से मर्ज हो गए और ह्यूमन असिस्टेंस लानी पड़ी ताकि वेरिएंट्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। इस ह्यूमन असिस्टेड मिरेकल के बावजूद 1970s में 20th सेंचुरी में सना मैन्युस्क्रिप्ट रीइमर्ज कर जाता है, यानी कि ये मिरेकल इज अ फेल्ड मिरेकल बिकॉज अब तो ये इट हैज बीन प्रिजर्व्ड इन द डिजिटल मीडियम। तो आप ये देखें कि सारा जो एक कहानी बुनी गई है कि ये एक मिरेकल है कुरान की यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन, अव्वल तो है नहीं है, वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते थे, वो आपने कहा कि जी उनको डिस्ट्रॉय करके हमने यूनिफॉर्मिटी अचीव की, स्टैंडर्डाइज किया और ये एक मिरेकल है। अच्छा वो तो मिरेकल फेल हो गया बिकॉज सना मैन्युस्क्रिप्ट तो रीइमर्ज कर गया। अगर आप उसे मिरेकल मान भी लेते हैं, इट्स अ फेल्ड मिरेकल अनफॉर्चुनेटली बिकॉज सना मैन्युस्क्रिप्ट हैज रीइमर्ज्ड। चले ठीक है जुनैद, अब टाइम नहीं है, ठीक है फिर हम चलते हैं, करेंगे बात। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।